رضاکار ایک ایسا لفظ جو کبھی خدمت اور قربانی کی علامت تھا، ظلم اور غداری کی پہچان کیسے بن گیا؟ 1971 میں رضاکار کہلانے والے کون تھے؟ محب وطن یا تاریخ کے مجرم؟ میں ہوں غلام مند اور آج ہم لفظ رضاکار کی تاریخی پس منظر کے بارے میں بات کریں گے۔ رضاکار جنوبی ایشیا کے سیاسی سماجی کے رضاکار ملیشیا پر قتل عام، لوٹ مار، ریپ اور خاص طور پر بنگالی دانشوردوں کے اغوا و قتل کے سنگین الزامات لگے تھے۔ مثال کے طور پر دسمبر 1971 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے 200 سے زائد اساتذہ اور طالب علم قتل کر دیے گئے تھے، جنہیں بنگالی ذرائع دانشوروں کا قتل عام کہتے ہیں، اور یہ سارے الزامات رضاکاروں پر لگائے گئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب رضاکار اپنا اصلی مقصد اور معنی کھو بیٹھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب رضاکار کہنا حب الوطنی کا علامت سمجھا جاتا تھا، مگر اب وہی لفظ بنگالی شعور میں ظلم اور غداری کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے شکست تسلیم کی اور بنگلہ دیش وجود میں آیا تو نئی ریاست نے رضاکاروں کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ بنگلہ دیش کے 1972 کے کولیبریٹر ایکٹ کے تحت ہزاروں افراد گرفتار کر دیے گئے۔ بنگلہ دیش نیشنل آرکائیوز کے مطابق ابتدائی طور پر 37,000 سے زیادہ رضاکاروں کو قید کر لیا گیا تھا، جن میں تقریباً 11,000 پر باقاعدہ مقدمہ چلا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ مقدمات سیاسی رنگ اختیار کرنے لگے، اور اس وقت وہ گروہ ہے جو حکومت کے خلاف بات کرتے تھے اس پہ رضاکار کا نام لگا کر ان کو دبا دیا جاتا تھا، کیونکہ رضاکار لفظ اس وقت بدنام ہو چکا تھا۔ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد یہ قانون ختم کر دیا گیا، مگر 2010 کے بعد عوامی لیگ کے حکومت نے دوبارہ ICT یعنی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے ذریعے مقدمات شروع کیے۔ ان مقدمات میں جماعت اسلامی کے رہنما مطیع الرحمان نظامی، علی احسن مجاہد اور دیگر افراد کو سزائے موت دی گئی، مگر بین الاقوامی تنظیموں مثلاً ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان عدالتی کارروائیوں پر تنقید کی کہ یہ انصاف کی بجائے انتقام پر مبنی تھے۔ اس طرح رضاکار کا مقدمہ ایک انسانی حقوق کا سوال بھی بن گیا، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں صرف ایک ہی سوال اٹھتا رہا کہ کیا انصاف کے نام پر نسل در نسل نفرت کو زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ آج بنگلہ دیش میں رضاکار صرف ایک لفظ نہیں بلکہ غداری کی علامت اور شناخت کی داغ ہے۔ ان لوگوں کے بچے اور پوتے آج بھی اس داغ کے ساتھ جیتے ہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے 2022 کی تحقیق کے مطابق ایسے خاندان ہیں جن کے ساتھ رضاکار کا نام جڑا ہوا ہے، 68% لوگوں کو اب بھی سیاست، نوکری اور تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، اور کچھ علاقوں میں تو رضاکاروں کے لیے ایک الگ سماجی رویہ رکھا جاتا ہے۔ رشتے نہیں دیے جاتے، سرکاری عہدے نہیں ملتے، اور انہیں غدار کا نسل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ مظاہر اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ کا بوجھ اب تک اس معاشرے پر قائم ہے۔ بنگلہ دیش میں آج بھی رضاکار کہلانا گالی سمجھی جاتی ہے، مگر دوسری طرف کچھ بنگالی نوجوان اس لفظ کو طنز اور مزاحمت کے طور پر اپناتے ہیں، جیسے کہ 2024 کے کوٹا تحریک میں ہوا۔ 2024 اور 2025 میں جب بنگلہ دیش میں کوٹا نظام کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع ہوا تو ہزاروں طلبہ ڈھاکہ کے سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے نکلے۔ یہ نعرہ محض مذاق یا طنز نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے منہ پر سوال تھا۔ طلبہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ اگر حق مانگنا غداری ہے تو ہم سب رضاکار ہیں۔ یہ نعرہ دراصل لفظ رضاکار کے معنی کو الٹنے کی کوشش تھی۔ جس لفظ سے نفرت جڑی تھی اسی لفظ کو احتجاج اور مزاحمت کا علامت بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر #رضاکار ٹرینڈ ہونے لگا، اور یہ بنگلہ دیشی نوجوانوں کی مزاحمتی سیاست کی ایک نئی زبان بن گئی۔ اسی طرح رضاکار نے دوبارہ ایک اور جنم لیا، ظلم کی علامت سے آزاد رائے کی علامت تک۔ آج کے بنگلہ دیش میں رضاکار کا لفظ دو انتہاؤں کے درمیان لٹکا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسے ماضی کی یاد دلاتا زخم سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو اسے مصالحت اور معافی کا راستہ سمجھتے ہیں۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش نے حقیقی مفاہمت نہیں کی تو یہ زخم کبھی نہیں بڑھے گی۔ جیسے کہ پروفیسر ریاض الحق اپنے کتاب دی برڈن آف میموری میں لکھتے ہیں کہ رضاکار کا زخم صرف ماضی کا نہیں، یہ انصاف، شناخت اور سیاست کے بیچ پنسے حال کا المیہ ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا انصاف انتقام کے بغیر ممکن ہے، یا کیا نئی نسل کو اپنی بزرگوں کی اعمال کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ 50 سال گزرنے کے باوجود رضاکار صرف ایک تاریخی اصطلاح نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے، کیونکہ یہ لفظ اب وفاداری اور غداری، انصاف اور انتقام، مظلوم اور ظالم سب کے بیچ ایک غیر مرئی لکیر بن چکی ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود اس کے زخم نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ پوری برصغیر کے اجتماعی یادداشت میں موجود ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ الفاظ کبھی نہیں مرتے، وہ صرف معنی بدل دیتے ہیں۔ رضاکار بھی ایسا ہی ایک لفظ ہے جو کبھی غداری کی علامت تھا تو کبھی حب الوطنی کی، اور شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ لفظ بدل جاتے ہیں مگر ان کے زخم نہیں۔